ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے وہ اب ایک نئے اور انتہائی خطرناک موڑ پر آ پہنچا ہے۔ چلیے اس تجزیے کے کچھ اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو ان سب کے درمیان سب سے بنیادی سوال تو یہی اٹھتا ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ جو جنگ ہے یہ اس وقت جا کس طرف رہی ہے؟ یہ صرف ایک معمولی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نقطہ ہے جو اس پورے خطے کے مستقبل کا تعین کر سکتا ہے۔ اچھا، اس صورتحال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ زمینی حقائق پر ایک نظر ڈالی جائے۔ آخر جنگ کا منظرنامہ ہے کیا، اور یہ سورس اس بارے میں کیا سنسنی خیز دعوے کر رہا ہے؟ اس تجزیے کے مطابق جو سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی میسائلز پہلی بار اسرائیل کے اندر جا کر اہم ٹارگٹس کو ہٹ کر چکے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو اس پورے تنازع کو بالکل ایک نئے اور یقیناً کہیں زیادہ خطرناک موڑ پر لے آئی ہے۔ اور سورس کے دعوے صرف حملوں تک ہی نہیں ہیں، وہ اسرائیل کے اندر ایک شدید افراتفری کی تصویر پیش کرتا ہے کہ میڈیا پر سخت ترین سینسرشپ ہے، پناہ گاہیں گر رہی ہیں اور پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ریسکیو آپریشنز چل رہے ہیں۔ سورس کا ادعا یہ ہے کہ جو اصل صورتحال ہے وہ میڈیا میں دکھائی جانے والی تصویر سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ اس تنازع کا دائرہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہا۔ سورس کا دعویٰ یہ ہے کہ خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، میزبان ممالک کو نہیں۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے جو بتاتا ہے کہ حملے کتنے اسٹریٹجک ہیں اور صرف امریکی ایسٹس پر ہی مرکوز ہیں۔ اور پھر سورس ایک انتہائی حیران کن عدد سامنے رکھتا ہے۔ قطر میں ایک امریکی بیس پر حملے میں 600 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اگر اس عدد میں ذرا بھی سچائی ہے تو یہ اس تنازع کی شدت کو بالکل ایک الگ ہی لیول پہ لے جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ کے اثرات صرف میدان جنگ تک تو محدود نہیں ہے نا، اس کے جھٹکے پوری عالمی معیشت میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو آخر اس کے نتائج ہیں کیا؟ دیکھیے، سب سے بڑا اثر پڑ رہا ہے معیشت پر۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ تنازع عالمی منڈیوں اور سپلائی چینز میں ایک طوفان سا برپا کر رہا ہے۔ اس پورے معاشی بحران کے مرکز میں ہے آبنائے ہارموز۔ سورس کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران نے اس انتہائی اہم سمندری راستے کو بند کر دیا ہے جو عالمی تیل کی سپلائی کے لیے سمجھ لیں ایک شہرگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ایک قدم کے اثرات پوری دنیا میں محسوس ہو رہے ہیں۔ اور اس چارٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندش کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، سورس کے مطابق سعودی عرب 90% آئل ایکسپورٹس کے لیے اسی راستے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بھارت کا بھی 90% آئل یہیں سے آتا ہے۔ حتیٰ کہ چائنا جیسی سپر پاور کی 20% آئل سپلائی کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ یہ عدد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف ایک چوک پوائنٹ کے بند ہونے سے پوری عالمی معیشت کیسے گھٹنوں پر آ سکتی ہے۔ اور اس کے فوری نتائج بھی ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس تجزیے کے مطابق عالمی پیٹرولیم سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ UAE اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹس کریش کر گئی ہیں اور خطے میں 100 سے بھی زیادہ پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ تنازع ہر کسی کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پوری صورتحال میں ایک ملک بحث کے مرکز میں آ گیا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ سورس کے تجزیے کا ایک بڑا حصہ اسی سوال پر مبنی ہے کہ آخر پاکستان اس تنازع میں کھڑا کہاں ہے۔ سورس کا متکلم ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی مبینہ شہادت کے بعد پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا یہ آخر کہاں کا انصاف ہے؟ ان کا یہ سوال اس چیز پر ان کی فرسٹریشن ظاہر کرتا ہے جسے وہ غیر مناسب تنقید سمجھ رہے ہیں۔ اور اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے سورس کا متکلم یہ موازنہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ایران اس وقت دلی میں معاہدوں پر سائن کر رہا تھا۔ اس کے بالکل برعکس جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے مبینہ طور پر مکمل لاجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کی۔ اس موازنے کے ذریعے وہ پاکستان پر ہونے والی تنقید کو غیر مناسب قرار دے رہا ہے۔ اپنی دلیل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سورس تاریخ کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کی اس مبینہ مدد کے بعد ایرانی پارلیمنٹ اور عوام دونوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کا ایک ثبوت ہے۔ تو پاکستان کا دفاع کرنے کے بعد سورس کا رخ ان اندرونی ناقدین کی طرف مڑتا ہے جو اس موقف سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت سخت پیغام ہے۔ ان کا پیغام بالکل صاف ہے، خوابوں کی دنیا میں مت رہو، حقیقت کی دنیا میں آؤ،
اور زمینی حقائق کو دیکھو۔ یہ جذبات کے بجائے حقیقت پسندی کی ایک اپیل ہے۔ پھر سورس سٹیپ بائی سٹیپ ایک انتباہ جاری کرتا ہے۔ پہلا، اپنی ہی افواج کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے۔ دوسرا، یہ سمجھا جائے کہ اس سے شاید اعلان کی کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ تیسرا، اس طرح اسرائیلی اور امریکی لابیز کے لیے انجانے میں ایک آلہ کار بننے کا خطرہ ہے، اور آخر میں یہ سب کچھ صرف اپنے ہی ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ ان تمام دلائل اور انتباہات کے بعد یہ تجزیہ کسی جواب پر نہیں بلکہ ایک بہت ہی چپتے ہوئے سوال پر ختم ہوتا ہے جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور وہ آخری سوال یہ ہے، کیا پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے؟ سورس اس پریشان کن سوال کو بس ہوا میں چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید پورے خطے کا مستقبل طے کر سکتا ہے۔